بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 150 اور آج اس کی دوسری قسط ہے، پیج 199۔ ناظرین، کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء اور ہیڈنگ جو چل رہا ہے وہ ہے بیان فرعون علیہ لعنت۔ ناظرین، ایک قسط ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، یہ دوسری قسط ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ اس کا دوسرا حصہ ہے، اس کی امید ہے کہ 2-3 قسطیں بن جائیں گی۔ بہرحال آج اس کی دوسری قسط ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، فرعون علیہ لعنت، اللہ تعالیٰ کی اس پہ لعنت ہو۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا عبد المنان صاحب، تصنیف ان کی ہے اور کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء۔ ناظرین، اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات، سچے قصے بیان کیے جاتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ کم از کم 1 یا 2 واقعات آپ تک پہنچائے جائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن کی فکر کر نہدان، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ سن اے غافل صدا میری، یہ ایسی چیز ہے جس کو وظیفہ جان کر پڑھتے ہیں طاہر بوستانوں میں۔ یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے۔ ناظرین، بقیہ حصہ۔ چونکہ مصر کے لوگوں نے فرعون سے نیکی دیکھی تھی کہ 3 برس کا خزانہ مصر کا معاف کیا تھا اور اپنے پاس سے 3 برس کا روپیہ بادشاہ کو دیا تھا، اس لیے سب اس سے زیادہ خوش تھے۔ یہ خیرخواہی دیکھ کر سبوں نے اس فرعون مردود کو تخت پر لے جا کر بٹھا دیا۔ جب یہ ملعون مصر کا بادشاہ ہوا اور پھر اس حامان بے ایمان کو اپنا وزیر بنایا، اس کے بعد کہنے لگا کہ اب ملک مصر پورا ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، یعنی ہم اس ملک کے بادشاہ مقرر ہو گئے ہیں۔ حامان سے اس نے کہا کہ اب کوئی ایسی تدبیر کرنی چاہیے کہ تمام ملک مصر کے باشندے اور تمام خلائق مجھ کو خدا کہے اور مجھ ہی کو محبود جانے اور میری پرستش کرے۔ اس کے مقرر کردہ وزیر حامان نے فرعون ملعون کو یہ صلاح دی کہ پہلے مصر میں یہ حکم دیا جائے کہ اس وقت تمام علماء و فضلاء جتنے ہیں ہمارے قلم رو میں درس و تدریس نہ دینے پائیں اور اپنے تمام تدریسی سلسلے کو بالکل ختم کر دیں۔ اس تدبیر سے آہستہ آہستہ لوگ اپنے دین سے بے خبر ہوتے رہیں گے اور جو آئندہ پیدا ہوں گے وہ سب کے سب بغیر علم کے جاہل ہوں گے۔ اس طرح آہستہ آہستہ لوگ اپنے اپنے دین سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ یہ بات حامان کی سن کر فرعون ملعون نے اپنے ملک مصر میں تعلیم و درس و تدریس کا سلسلہ موقوف کر دیا کہ میرے اس ملک میں کوئی بھی نہ علم سیکھنے پائے۔ فوراً درس و تدریس کو بند کر دیں ورنہ ہم ان سب کو قتل کرا دیں گے۔ فرعون بادشاہ کا یہ حکم سن کر اور اس کے قتل کرانے کے خوف سے سب نے درس و تدریس کا سلسلہ موقوف کر دیا اور بالکل لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا۔ چنانچہ چند ہی روز گزرے تھے کہ سارا ملک جاہل بن گیا اور اپنے حقیقی خدا کو بالکل ہی بھول گیا اور وہ مثل چوپایو ہوش کے ہو گئے۔ اس کے بعد فرعون نے حکم کیا کہ تمام لوگ اپنے اپنے بتوں کو سجدہ کیا کریں۔ پس ایک قوم قبطی جو کثیر تعداد میں تھی
اس نے بت پرستی شروع کر دی اور یہ سلسلہ تقریباً 20 برس تک رہا۔ پھر اس کے بعد فرعون ملعون نے اعلان کرایا، اور اس اعلان میں یہ الفاظ لوگوں کے کانوں تک پہنچائے جس کو قرآن مجید نے نقل کیا ہے۔ قال قال اللہ تعالی، قال قال اللہ تعالی۔ ناظرین، عین میم 30واں پارہ ہے، صفحہ نمبر ہے 1004 یعنی 1004۔ النازعات 79 نمبر یہ صورت ہے، اور ناظرین اور آیت نمبر ہے 24 اور 23 جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ فحشر فنادا، پھر سب کو جمع کیا، پھر پکارا، فقالا انا ربکم الاعلی، تو کہا میں ہوں رب تمہارا سب سے اوپر۔ پس لوگوں کو جمع کیا، پھر ان لوگوں سے کہا کہ میں ہوں رب تمہارا سب سے بڑا اور بلند، اور اس حالت پر 40 برس گزرے۔ اس کے بعد تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ پھر اسی قوم قبطی نے فرعون کو پوجنا شروع کر دیا۔ اس قوم پر فرعون ملعون بہت نوازش کرتا، اور دوسری قوم جو بنی اسرائیل تھی وہ اس کو خدا نہیں مانتی تھی، اس کو طرح طرح سے تکلیفیں دینا، کیونکہ بنی اسرائیل قوم تو دین یوسف پر قائم تھی، اور باعوض جزیہ کے فرعون ملعون ان سے قبطیوں کی خدمت کرواتا اور ان کو ہر وقت تحقیر کرتا، اور جن کاموں کو وہ ناچیز سمجھتا تھا، مثل محنت اور بوجھ اٹھانا، لکڑی چیرنا اور چنا دلنا اور گھاس کاٹنا، جھاڑو کشی کرنا اور گوہے گوبر پھینکنا، الحاصل قیاس ان سب کاموں پر مقرر کیا تھا۔ اور کچھ لوگوں کو بنی اسرائیل قوم میں سے مختلف شہروں اور دیہاتوں میں اپنے تابعین کی خدمت بھی بھیج دیتا، اور ان کی عورتوں سے اپنی عورتوں کی خدمت لیتا۔ غرض یہ کہ بنی اسرائیل قوم کی عزت و وقار نہیں کرتا تھا، مگر صرف ایک عورت کہ جن کا نام آسیہ تھا بنی اسرائیل قوم سے تھیں، اور بڑی ہی حسین و جمیل تھیں، لیکن وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر تھیں، اور ان کے خصائل بھی شورۂ آفاق تھے۔ اس وجہ سے فرعون ملعون ان کو اپنے نکاح میں لایا تھا، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ فرعون نے ان کو پرستندہ یعنی اپنی جان کر بڑی عزت سے اپنے گھر میں رکھتا تھا، مگر وہ اپنے دین میں بہت مضبوط تھیں، اور وہ خلاف شرع نہیں چلتی تھیں۔ اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 عورتوں کی پاکی اور بزرگی بیان فرمائی ہے۔ ایک حضرت موسیٰ کی ماں، دوسری حضرت مریم بنت عمران، اور تیسری خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد جو حضرت محمد مصطفیٰ کی زوجہ مطہرہ ہیں، اور چوتھی حضرت فاطمہ الزہرا بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اور 5ویں بیوی آسیہ رضی اللہ عنہم، کیونکہ یہ سب صالح تھیں۔ الغرض قوم بنی اسرائیل 13 برس تک فرعون کے عذاب میں اور اس کی قوم کی خدمت میں گرفتار رہیں۔ زن و مرد اس قوم کی خدمت کرتے اور ان کی بار برداری میں لگے رہتے اور صبر کرتے تھے، لیکن باوجود اتنی سخت تکلیف کے وہ اپنے آبائی دین اسلام سے نہیں پھرے۔ اسی حالت میں وہ شب و روز استغفار اور خدا کی عبادت کرتے تھے۔ ایک دن فرعون ملعون نے دریائے نیل کے کنارے مجلس جشن کی تھی۔ تمام لوگ وہاں گئے اور اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی لے گئے، اور وہاں جا کر خوشیاں منائیں۔ اور پھر فرعون نے اپنی قوم سے کہا، قال قال اللہ تعالی،
ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس بي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. اس کا ترجمہ: اور پھر پکارا فرعون نے اپنی قوم میں، بولا اے قوم میری بھلائی مجھ کو کیا نہیں ہے، حکومت مصر کی اور یہ نہریں چلتی ہیں نیچے میرے، کیا تم نہیں دیکھتے بلکہ میں بہتر ہوں اس شخص کے کہ جس کو عزت نہیں ہے اور وہ صاف بھی نہیں بول سکتا ہے. اتنی بات فرعون نے حضرت موسیٰ کی شان میں تکبر سے کہی تھی کہ وہ کیا چاہتا ہے. اس بات کو لوگوں نے مانا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ناظرین، یہ ولاگ ہم یہیں کمپلیٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کی صورت میں آپ سے حاضر ہوں گے اور دوبارہ ہم اسی واقعہ کو یہاں سے اس کا آغاز کریں گے، کیونکہ واقعہ ابھی ہے. بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ ولاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے. اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کا سایہ توحید کا پرچم لہرایا، سر رکھ کے ہتھیلی پر جانا ہے ظلم سے تجھ کو ٹکرانا، ایمان کا ہے مت والا تو اسلام کا ہے رکھوالا تو، ایمان ہے تیرا سرمایہ، باطل کی نظر للچائی ہے انسان پہ تنگ خدائی ہے، سر کفر نے دیکھ ابھارا ہے اسلام کو پھر للکارا ہے، تقدیر نے یہ دن دکھلایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا، تو ہاتھ میں اب تلوار اٹھا رکھ سر پہ کف میدان میں آ، تقدیر تیری تدبیر تیری سب دنیا ہے جاگیر تیری، تاریخ نے ہے یہ بتلایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا، جہاں جاتی ہے بے شک جائے پرچم نہ تیرا جھکنے پائے، غازی کو موت سے کیا ڈر ہے جاں دینا جہاد اکبر ہے، قرآن میں ہے یہ فرمایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت آیا، محبوب خدا کے پروانے دوہرا اجداد کے افسانے، پیغام اخوت دینا ہے یہ کام تجھی سے لینا ہے، پھر کفر مقابلے ہے آیا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کا سایہ توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا.